اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ اس قوم کے لوگ لمبے قد اور چوڑے جسم والے تھے۔ ان میں کا سب سے لمبا 100 گز کا اور ٹھینگنا 60 گز کا آدمی تھا۔ بت پرستی کا چلن بہت زوروں پر تھا، خدا کو بھلا بیٹھے تھے۔ پتھر کاٹ کاٹ کر پہاڑوں میں خوبصورت سے خوبصورت مکان بناتے تھے، لیکن پتھر کے کام میں یہ جتنے ماہر تھے اتنے ہی پتھر دل بھی تھے۔ پھر بھی ان میں ایک گروہ بھلے لوگوں کا بھی تھا جو اللہ پر ایمان لایا تھا، لیکن ظالموں کے ڈر سے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی باز و نصیحت کھل کر ہونے لگی تو یہ بھلے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا پورا ساتھ دینے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام جیسے جیسے پھیلتا گیا، کافروں کی مخالفت بھی تیز ہوتی گئی۔ ان بھلے لوگوں نے اس کی اطلاع حضرت ہود علیہ السلام کو دے دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حضور ان دشمنوں کے لیے بد دعا کی، چنانچہ برسات نہیں ہوئی، باغ اور کھیتی سب سوکھنے لگے۔ یہ اکال 7 برس تک چلتا رہا۔ لوگوں کا برا حال ہو گیا، بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ موقع مناسب سمجھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھانا شروع کیا اور فرمایا کہ ایمان لاؤ، اپنے آپ کو دنیا کی ان پریشانیوں سے بچاؤ۔ یہ سب پریشانیاں تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر آئی ہیں۔ لیکن کافروں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں پر کان نہ دھرا، اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور یہی کہتے رہے، ہم تیرے کہنے سے بتوں کو نہ چھوڑیں گے اور اپنے باپ داداؤں کے دین سے منہ نہ موڑیں گے۔ اس زمانے کا قاعدہ تھا، جسے کسی بڑی مشکل کا سامنا ہوتا تھا تو وہ مکہ میں کعبے میں جا کر دعا کرتا تھا، جو قبول ہو جاتی تھی۔ ان دنوں عاد قوم کے علاوہ عمالقہ کی قوم مکہ میں رہتی تھی، جو اپنے کو مکہ کا سردار کہتی تھی۔ جب عاد قوم کے لوگ ان پریشانیوں کے شکار ہوئے، ان کے 70 سردار وہاں جانے کو تیار ہو گئے کہ وہاں جا کر بارش کی دعا کریں۔ یہ لوگ جب لمبا سفر طے کر کے مکہ پہنچے تو معاویہ بن بکر کے گھر میں اترے۔ اس نے ان سب کی کھانے اور شراب کی ایسی زوردار دعوت کی اور ناچ گانے کی ایسی محفل جمائی کہ یہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے۔ بہت دنوں کے بعد انہیں اپنی قوم کی یاد آئی اور اپنے آپ پر رات دن لعنت ملامت کرتے ہوئے بے سب دعا میں لگ گئے اور قربانیاں چڑھانا شروع کی، لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ان سرداروں میں مرصد بن مادان چھپا ہوا مسلمان تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام پر اس کا پورا ایمان تھا۔ اس نے کھل کر کہہ دیا کہ جب تک تم سب حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانو گے، اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ ان لوگوں نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور اپنے طور پر دعا کرتے رہے۔ اتنے میں 3 ٹکڑے بادل کے دکھائی دیے، سفید، کالا اور لال، اور ان بادلوں میں سے آواز آئی کہ ان میں سے کوئی ایک ٹکڑا اختیار کر لو، اس کے بعد خدا کے حکم کا انتظار کرو۔ ان لوگوں نے کالا بادل پانی کے بادل کا روپ سمجھ کر اپنا بنا لیا کہ آواز آئے گی، تمہیں اب کالی راکھ باقی نہ چھوڑے گی، بلکہ اب عاد قوم کی دھول دھول اڑ جائے گی۔ اللہ کے حکم سے وہ کالا بادل عاد قوم کی طرف بڑھا۔ لوگ کالا بادل دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن ان کے من میں یہ بچار آ ہی نہ سکا کہ یہ عذاب کا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے یہ انکاری حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے، بڑا سچا بنتا ہے تو لے آنا اللہ کا عذاب، ہم تیری بات کہاں مان رہے ہیں۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جس حقیقت کو بے مذاق سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب آ گیا تو اللہ ہی کے حکم سے اپنے 4000 ایمان والوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل کر انہیں کہا کہ یہ دائرہ جو میں نے انگلی سے تمہارے چاروں طرف کھینچ دیا ہے اور تمہیں خدا ہی کے حکم سے اس میں بٹھا رہا ہوں تاکہ تم اس عذاب سے بچے رہو۔ دیکھتے دیکھتے کالا بادل آندھی طوفان میں بدل گیا۔ قوم کے لوگ گھبرا گئے۔ طوفان اتنا زبردست تھا کہ انسان تک ہواؤں میں اڑ اڑ کر کافی دوری پر پٹک پٹک اٹھتے، ہڈیاں چور چور ہو جاتی۔ لوگ گھبرا کر گھروں کی طرف بھاگے تاکہ سر چھپا سکیں اور طوفان کی اس تیزی سے اپنے کو بچا سکیں۔ جب مکان اور گھر گرنے ڈھہنے لگے تو دب دب کر لوگ مرنے لگے۔ 7 دن اور رات آندھی طوفان کا یہ سلسلہ چلا، تباہی و بربادی کا ننگا ناچ ہوتا رہا اور عاد قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر رہ گئی۔ ہاں، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس سے بچے رہے۔ جب عذاب کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک طرف کو اپنے رہنے کو مکان تیار کیا اور پھر سے رہنے سہنے لگے۔